الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم حج کے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے گزشتہ گفتگو میں ملاحظہ فرمایا کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے لوگوں نے کیسے کیا، پھر 9 ذی الحج کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ادا فرمایا، اور 9 ذی الحج کا حج وہ آخری حج تھا یا وہ شاید پہلا بھی حج تھا کہ جب مشرکین نے اپنے طریقے سے حج کیا اور مومنین مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور طریقے کے مطابق حج کیا۔ 10 ہجری کو پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیوں نہیں گئے، یا 8 ہجری میں آپ نے اعلان کیوں نہیں فرما دیا، 9 ہجری میں کیوں نہیں فرما دیا، اس کی کچھ وجوہات ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ عرب لوگ چاند کی تاریخوں کو 10 دن آگے بڑھا دیتے تھے۔ 9 ہجری میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے ہیں تو اس سال 29 ذی الحج کو حج ادا ہوا ہے، اور 10 ہجری میں پھر یہ 9 ذی الحج کی تاریخ میں آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو 8 ہجری کو اعلان کروا دیتے، 9 ہجری کو اعلان کروا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم لوگوں پر لاگو کرنے میں عجلت نہیں فرمائی۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ اگر نبی السلام 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ہی اعلان فرما دیتے کہ حج 9 ذی الحج کو ہوگا، ہو سکتا ہے کہ عرب کے لیے مشکل ہوتی، لوگ منتشر ہوتے یا کچھ بھی کوئی بھی مسائل پیدا ہوتے۔ تو یہاں پر ایک حکمت ہمیشہ یہ سمجھیے، عبادات ہوں، معاملات ہوں، دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، کبھی بھی کسی کے اوپر زور زبردستی اور عجلت پسندی سے کام نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی بغیر تربیت اور تدریج کے کام نہیں کرنا چاہیے، وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ اگر بغیر تربیت، بغیر ترتیب اور بغیر تدریج کے کام کیا جائے تو نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا مبارک سفر شروع کیا۔ 25 ذی القعدہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک فرمایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحرا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کی بنے ہوئی کپڑے تھے جو اب مسقط کے غالباً اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہاں کی 2 سفید چادریں آپ نے زیب تن فرمائیں، لیکن بغیر نیت کے۔ آپ نے نیت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنی مبارک سواری پر سوار ہوئے۔ 12,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ سے آپ نے سفر شروع فرمایا۔ ذوالحلیفہ، جس کو بئر علی بھی کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 5 نمازیں پڑھی، یعنی عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر۔ یہ 5 نمازیں آپ نے وہاں پر پڑھی، اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام بڑا نیک مقام ہے، رحمت والا مقام ہے، اچھا مقام ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر قیام فرمایا، اور وہاں 5 نمازیں آپ نے ادا فرمائیں۔ اگلے دن آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پر خوشبو لگائی، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک میں تیل لگایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے سر مبارک پر شہد بھی لگایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کافی بڑے تھے، تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر مبارک پر تیل لگایا۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے آج کل ہم لوگ جیل لگا لیتے ہیں بالوں کو یکجان کرنے کے لیے، تو آپ علیہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، اور آپ نے اپنی مانگ میں بھی خوشبو لگائی۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک سواری قصوہ پر سوار ہوئے، اونٹنی پر، اور آپ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کی نیت فرمائی، حج افراد کی۔ یہاں پر میں مختصراً بات عرض کرتا چلوں، حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی حج میں 3 طرح کی نیت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ حج افراد وہ ہوتا ہے جس میں آپ فقط حج کی نیت کرتے ہیں، جیسا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حج تمتع وہ ہوتا ہے
کہ اس میں پہلے حاجی عمرہ کرتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیتا ہے، اس کے تمام مناسک کو ادا کر کے، اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا ہے۔ اور حج قران وہ ہوتا ہے کہ جس میں حاجی ایک ہی احرام باندھتا ہے، اس ایک ہی احرام کے ساتھ وہ عمرہ اور حج کو کرتا ہے، لیکن وہ عمرہ کرنے کے بعد نہ حلق کرواتا ہے اور نہ ہی وہ احرام کھولتا ہے، بلکہ وہ حج کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد حلق کروا کر احرام کھولتا ہے۔ یہ مختصراً میں نے عرض کر دی، مسائل علماء اکرام سے بہرحال پوچھنے چاہیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس طرح حج کی نیت فرمائی تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ حج تمتع فرمائیں، یعنی آپ عمرہ کی بھی نیت کریں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت کی، صحابہ نے بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام سے آپ نے سفر شروع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ملل پہنچے۔ پھر ملل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بئر روحہ پہنچے، جہاں پر آج بھی ماشاءاللہ حجاج کرام برکت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور بئر روحہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر، جس کنویں پر 70 انبیاء نے کم و بیش قیام فرمایا۔ یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو کا جو حصہ ہوگا اس میں مزید آپ حضرات کو اس سفر سے آگاہ کرتے ہیں۔